بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے. اس سے پہلے ہم لوگ جو اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت کبیرہ گناہ پر مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتی ہے. کوئی بھی مسلمان اہل قبلہ اگر کوئی بڑا گناہ کر دے تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہتے ہیں، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ وہ منزلۃ بین المنزلتین ہے، جیسے کہ معتزلہ لوگ بولے، اور نہ ہی خوارج اور معتزلہ لوگ کی طرح یہ کہتے کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. نہیں، ایک انسان کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی مومن رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ مثال دیا اپنے قرآن میں کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے. یہ آیت قصاص میں، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے معاف کر دے اور اچھے سے اس سے یہ کرے، معاملہ کرے، تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بھائی بولے، اور وہاں بھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت جو گزر چکی ہے. اگر مسلمان کے دو گروہ قتل و قتال کرنے لگ جائیں، دو مسلمان بولے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں واضح ہے کہ مسلمان سے جنگ لڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. جب یہ بڑا گناہ ہے پھر بھی رب جو ہے اس کو مومن کی جماعت بولے. تو یہ وہی مسئلہ کنٹینیو کرتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ. اور کیا ہے، وہ لوگ فاسق کو کیا ہے ایمان کے نام سے نہیں روکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے، بالکل طور پر اس کو ایمان سے نہیں نکال دیتے، وہ ایمان میں رہتا ہے. اور جیسے کہ بتائے فسق کے بارے میں
دو طرح کی فسق ہوتی ہے، فاسق دو طرح کے فاسق ہوتے ہیں، ایک کفر اور ایک ایسے جو گناہ ہیں عام، فسق و فجور جس کو کہتے ہیں۔ تو کوئی اگر فسق و فجور کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ ایمان سے نہیں نکال دیتے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیتے ہیں جیسے کہ معتزلہ لوگ بولے۔ بل الفاسق يدخل في اسم الایمان، بلکہ فاسق جو ہے وہ اسلام کے نام میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کیا ہے، ایمان کے نام میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہ بھی جو ہے مومن کہلاتا ہے، فاسق بھی مومن کہلاتا ہے۔ فی مثل قولہ تعالی فتحریر رقبۃ مؤمنہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قول ہے کہ مومن غلام کو آزاد کر دے، اگر کوئی کسی کو قتل کرے، ٹھیک ہے، غلطی سے قتل کر دیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کفارہ کیا بولے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن کو جو ہے مومن غلام کو آزاد کر دے۔ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ فاسق ہو یا بالکل جو ہے نیک و گزار بندہ ہو، دونوں کے ہی آزاد کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں عام طور میں بتایا، یعنی عام طور پر جو ایمان والا ہے، چاہے وہ مکمل ایمان والا رہے اور یا چاہے وہ ایمان ہے اس کے اندر لیکن ایمان میں کمی ہے وہ رہے، تو یہی استدلال کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ یہ آیت لاتے ہیں، وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ، اور وہ جو ہے یقیناً ایمان کے مطلق نام میں نہیں آتا ہے، یعنی وہ مطلق مومن نہیں ہوتا ہے، مطلق طور پر اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ مومن ہے لیکن کامل ایمان والا نہیں ہے۔ جو ایمان کامل ایمان ہے، مکمل ایمان جس کو کہتے ہیں، وہ ایمان والا نہیں، مومن ہے لیکن جو مکمل والا ایمان والا بولے تو اس کو نہیں کہا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے جو ہے دل لرزتے، تو اس میں تو وہ داخل نہیں ہے نا، تو وہ مومن ہے لیکن مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ اور وہی طرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کہتے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کیا ہے، ایک زانی زنا کرتا ہے تو جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، زنا کے وقت میں، حین یزنی، زنا کے وقت میں ایمان نے اس کے اندر نہیں لگا، یا دوسرے روایت میں آ جاتا ہے مثل الصحاب، کہ وعلی رأسہم مثل الصحاب، ایسے کر کے ہوتا آیا ہے کہ اس کے سر کی طرف جیسے ایک بادل ہوتا ہے ویسے ایمان بھی نکل کر کے رہ جاتا ہے، جیسے وہ اس کام کو چھوڑتا ہے پھر اس کے اندر وہ ایمان آ جاتا ہے۔ تو جب کیا ہے زنا کرنے لگے، غلط کام کرنے لگے، ایمان نکل گیا، یعنی کیا ہے کامل ایمان نکل گیا، مکمل ایمان نکل گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان زنا کرتے وقت کافر ہو جاتا ہے نا،
زنا کرتے وقت کافر نہیں ہوتا. تو جب وہ اس کام میں رہتا ہے، غلط برے کام میں رہتا ہے، تو تب جو ہے وہ کامل ایمان سے دور رہتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے، لیکن اس سے کیا ہے، اسلام سے نہیں نکلتا. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہتے ہیں اور نہ ہی جب وہ چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن رہتا. وہی مطلب ہے، جب چوری کرتا ہے انسان تو کامل ایمان نہیں رہتا اس کے دل میں، مومن نہیں رہتا. لیکن اس کے بعد پھر اس کے دل میں ایمان پھر سے آ جاتا. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ، اور جب وہ شراب پیتا ہے، جب وہ شراب پیتا ہے تب وہ مومن نہیں رہتا، یعنی وہی کامل ایمان والا. اور کہتے ہیں وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کیا ہے، اور نہ ہی کہ کوئی چیز لے لیتا ہے یا کسی چیز کو لے لیتا ہے، کسی کی پوزیشن کو یہ کرتا ہے تو تاکہ وہ جو ہے شرف والا ہو جائے، تاکہ اس کی عزت اور رفعت ہو جائے، لوگ اس کو دیکھنے لگے، تو وہ بھی اس وقت مومن نہیں ہوتا. یعنی انسان اگر کسی کو نیچا دکھلا کر کے یا کسی کو کچھ ایسا کر کے خود اونچا ہونا چاہے، دوسرا کو گرانا چاہے، یہ عمل جائز نہیں ہے، اور اس وقت وہ کامل ایمان میں بھی نہیں رہتا ہے. تو اس سے اہل سنہ والجماعہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بھی کبیرہ گناہ والا ہے وہ دائرہ ایمان میں رہتا ہے، لیکن کامل ایمان اس کے اندر نہیں رہتا. کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِضُ الْإِيمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، اس کو کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے، ہاں اس کے ایمان میں کچھ نقص ہے، کمی ہے، اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے. یہ کہتے ہیں اس کو وہ مومن ہے، لیکن اپنے ایمان میں جو ہے کہ وہ فسق کر دیا ہے، اپنے ایمان میں خرابی لا دیا ہے، اپنے ایمان میں کمی لا دیا ہے. کیسے؟ کبیرہ گناہ کر کے. ایسے کہتے ہیں مومن ہے لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا. ایسے کہتے فَلَا يُعْتَى الْإِسْمَ الْمُطْلَقِ وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الْإِسْمِ، کیا ہے، نہ ہی اس کو کامل مومن کا نام دیتے ہیں، نہ اس کو مکمل ایمان والا کہتے ہیں، اور نہ ہی اس سے ایمان کا نام چھینتے ہیں، نہ ہی اس کو مکمل ایمان والا کہتے ہیں، نہ ہی اس کو کیا کہتے ہیں، مکمل طور پر کافر کہتے ہیں، یعنی ایمان کا نام چھین لیتے ہیں. تو یہ عقیدہ اہل سنہ والجماعت نہیں ہے. انسان بڑا سے بڑا گناہ کر لے پھر بھی جو ہو وہ مومن رہتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا ہے. لیکن خوارج اور معتزلہ اس سے نکل گئے. کیا ہے، وہ لوگ گناہ میں جو ہے انسان کو اسلام سے نکالنے لگ گئے. کہتے ہیں وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ سلامت قلوبہم وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے دل کو، اپنے زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگوں کے لیے جو ہے انسان سلامت رکھے، پاک رکھے، اپنے دل کو سلامت رکھے. یہ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر دیے کہ یوم لا يرفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن انسان کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے
کام کیا آئے گا؟ وہ کام آئے گا جو انسان اپنے دل کو سلامت طور پر لے کر قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ قلب سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تفسیر کی ہے حدیث میں کہ وہ ایسا دل ہے کہ اتقی، جو تقوی والا دل ہے، النقی، جو کیا ہے، صاف دل ہے۔ کیسا صاف دل؟ لا اسم فیہ، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا بغیہ، اس میں کوئی جو ہے بغاوت ظلم کی بات نہیں ہے، ولا حسد، اس میں کوئی جو ہے حسد کی بات نہیں ہے، ولا غلہ، اس میں جو ہے کوئی غل نہیں ہے، اس میں کوئی غل نہیں ہے، دھوکے دھڑی کی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیے، کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہو، وہ ایسا دل ہے، وہ قیامت کے دن انسان کو کام آنے والا ہے۔ خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگوں کے بارے میں بات آئی تو وہ تو سب سے افضل انسان ہیں۔ جتنے بھی رسول کی امتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بھی، اور جتنے بھی رسول ہیں ان سارے کے امتیوں میں سے بھی سب سے زیادہ افضل جو ہے، جو لوگ انبیاء کے بعد مانے جاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیے، مدد کیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی تو وہ لوگ لبیک کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کافی فضیلتیں سنائیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو اپنے قول سے تانا تشنی نہیں کرنا، تانا نہیں دینا، نہ ہی ان کو برا بھلا کہنا، اور ان سے جو ہے محبت کرتے رہنا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے، اور محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی کلہم عدول، جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب جو ہے عادل ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے، اور ثقات ہے سب کے سب۔ اس لیے کوئی بھی محدث جب بھی سند پڑھتے، دوسرا کوئی مجہول ہوتا تو حدیث قبول نہیں کرتے، حدیث کو ضعیف مانتے تھے۔ لیکن اگر صحابی مجہول ہو، یعنی معلوم نہیں کہ صحابی کون ہے، لیکن کہنے والے نے، تابعی نے فرما دیا کہ کوئی صحابی بولے ہیں ہم کو، تو یہی اصول کے روشنی میں کہ صحابی جو ہے عادل ہے، سب کے سب عادل ہے، دیانت والے، امانت والے، اور سب کے سب جو ہے ثقات ہے، اسی اصول کے روشنی میں وہ لوگ جو ہے ان کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ صحابی کلہم عدول، اور سب کے سب جو ہے جنتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہے اچھا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اجمع العلماء على ان جميع الصحابہ فی الجنہ، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جتنے بھی صحابی لوگ ہیں سب کے سب کیا ہے، جنتی ہے۔ تو ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اخلاص کی وجہ سے، جو وہ لوگ اخلاص للہیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگ کرتے، اس لیے بھی محبت کرتے۔ ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے اس سے محبت کرنا ضروری ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ صحابی لوگ، ان سے محبت کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، ان سے محبت کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ جو لوگ کیا ہے، جن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا کہ تراہم رکعان سجدہ، تراہم رکعان سجدہ، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں میں جو ہے سجدے کے آثار دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے ان کو یاد کیا،
اخلاص ایسا تھا، تو ان سے کیوں نہ محبت ہو انسان کو، اور کیوں نہ محبت ہو جنہوں نے کیا ہے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، ہجرت کیے، ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑے، اپنے مال کو چھوڑے، اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑے، صرف اور صرف اسلام کے لیے جو ہے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، یہ لوگ صحابی لوگ۔ اور یہ بھی کہ رب نے جب ان کو یاد کیا تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے میرے صحابی لوگ ایمان لاتے ہیں، بعد والے ایمان لائیں گے تبھی وہ لوگ ہدایت یافتہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم لوگ جیسا ایمان لائے ہو ویسے ہی اگر بعد میں آنے والے ایمان لائیں گے تب وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر پلٹ گئے، پھر گئے، اس راستے میں نہیں چلے، تمہارے راستے میں نہیں چلے، سمجھ لو ان کے دلوں میں جو ہے کجی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دل کو جو ہے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے لیے پاک رکھتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب جتنے بھی صحابی ہیں ان کے لیے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، نہ ہی حقد ہوتا ہے، نہ ہی حسد ہوتا ہے، نہ ہی کینہ کپٹ ہوتا ہے، ساری چیزوں سے یہ اپنے دلوں کو وہ لوگ پاک رکھتے ہیں۔ اور ویسے ہی اپنے زبانوں کو بھی کسی ایک صحابی لوگ پر بھی جو ہے وہ لوگ کلام نہیں کرتے ہیں، ان کو برے طریقے سے کیا ہے یاد نہیں کرتے ہیں، ان کی خرابیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنے آخری ایام میں کہ وَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، میرے یہ صحابی ہیں، ان کے گناہ کو جو ہے تم تجاوز کرو، ان کے گناہوں کو تم نظر انداز کرو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا۔ تو اہل سنت والجماعت اس پر ایمان لاتی ہے، کما وصفہم اللہ فی قولہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وصف کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وصف کو بتایا، صفت بتائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ان کے بعد آتے ہیں، ان کے بعد یعنی مہاجر انصار صحابہ لوگوں کے بعد، مہاجر اس سے پہلی آیت میں، اس سے پہلے دوسرے آیت میں بتا دی للفقراء المہاجرین، جو کیا ہے فقراء مہاجرین ہیں، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، غریب لوگ ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ بھی جو لوگ انصار ہیں، جو لوگ مہاجرین کی مدد کیے، اس لیے ان کا بعد میں درجہ آتا ہے۔ مہاجر لوگ جو لوگ کیا ہے دین کی مدد کیے اور دین کے لیے ہجرت کیے، اور انصار وہ لوگ جو لوگ مہاجرین کی مدد کیے، تو اس وجہ سے مہاجرین پہلے آتے ہیں پھر انصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے بعد آتے ہیں، یعنی قیامت تک جو ان کے بعد آئیں گے، ان لوگوں کی دعا یہ ہوگی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب، ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت کی، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور فرماتے کیا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اللہ تعالی ہمارے دل میں جو ہے غل، کینہ
پیدا نہ کر ان کے لیے جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ رب تو رؤوف ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دعا کیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کے لیے ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو، بغض نہیں ہو۔ سمجھ میں کیا آیا؟ جو صحابہ لوگوں پر یہ کرتے ہیں، صحابہ لوگوں کو گالی دیتے ہیں، ان کے دل میں کینہ ہے، کہتے ہیں وہ اس کے بعد وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے قول میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا اپنے حدیث میں، اس کو بھی ماننا، کہتے لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابی کو جو ہے برا بھلا نہیں کہو۔ یہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے؟ جب خالد بن ولید جو خود صحابی ہے ان کا کچھ معاملہ ہو گیا عبد الرحمن بن عوف سے، تو وہ کچھ بول دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہو۔ یہ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اور کیا فرق کیا بتائے؟ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی، اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرتا ہے تو ان کے ایک مد اور آدھے مد، یعنی ایک ہتھیلی بھر بھی اگر وہ لوگ صدقہ کرے جو یا کھجور، تو ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابی لوگوں کا مقام ہے، اور خود صحابی کو بولے یہ، تو بعد میں آنے والے کا کتنا فرق ہو جائے گا؟ جب خود صحابیوں میں اتنا فرق نہیں ہے، صحابیوں میں اتنا فرق پایا جاتا ہے درجات کا، اخلاص للہیت کی وجہ سے اور پہلے اسلام لانے کی وجہ سے، تو بعد میں جو لوگ آئے، تابعین لوگ، تابعین لوگ، اور اس کے بعد ائمہ لوگ، اس کے بعد جو ہے ان لوگ اور ہم لوگ کتنے فاصلے میں ہیں، ان کے کتنے فاصلے میں ہیں۔ کہتے ہیں وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، اہل سنت والجماعت جو بھی کتاب اور سنت میں اور اجماع میں ثابت شدہ ہے، آئی ہے جو چیز ان کے فضائل کے تعلق سے، چاہے فضائل کسی قوم کے بارے میں ہوں، جیسے کہ بدری لوگ یا بیعت رضوان لوگ، یا فضائل کیا ہیں کسی خاص کے لیے ہو، جیسے کہ عشرہ مبشرہ، یا ان کے علاوہ سب کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ، جو بھی قرآن و سنت میں آتا ہے وہ لوگ قبول کرتے ہیں، ان کے فضائل جتنے بھی ہیں سب کو مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، قرآن میں جو آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اجماع سے بھی جو چیز ثابت ہے، جیسے کہ ثابت ہے، اجماع ہے کہ سب سے افضل ہر امتوں میں نبیوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ساری فضیلت کو مانتے ہیں، اور مراتبہم، اور ان کے مرتبوں کو مانتے ہیں، جو مرتبہ منزلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو اہل سنت والجماعت نے جو کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے اکابرین صحابہ کے آنے کے بعد تابعین، تابعین لوگ جو مانتے ہیں اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی ان لوگوں کا یہ رہتا ہے۔ فَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ، کہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے فضیلت دیتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جان و مال لٹائے اور قتال کیے، اور جو لوگ جو ہے اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد غالباً تک 7ویں ہجری میں ہوا، تو صلح حدیبیہ میں
جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ان کے اور صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لانے والے دونوں میں فرق ہے. فضیلت جو پہلے ایمان لائے ان کی ہے. اہل سنت والجماعت فضیلت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَيُقَدِّمُونَ الْمُجَاهِرَ عَلَى الْأَنصَارِ وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ. کہتے ہیں مہاجرین کو بھی انصار پر جو ہے فضیلت دیتے ہیں, ان کو پہلے لاتے ہیں پھر انصار کو. اللہ نے پہلے لایا ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. کیا ہے جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجر کو نام بولا ہے, مہاجرین کو نام دیا. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ. اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے کہا, کیا فرمایا, وَكَانُوا, اور کہتے وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضْعَ عَشَرَ. کہتے ہیں وہ لوگ 310 سے 19 تک کے قریب تھے. ہم لوگوں کو معلوم رہتا ہے کہ معلوم چلتا ہے کہ 313 تھے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ. اللہ تعالیٰ نے تو جو 313 تھے اہل بدر والے ان سے فرمایا, کیا فرمایا, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جو کرنا ہے تم کر لو, آج کے بعد جو بھی کرتے ہو جو دل چاہے کرو. فقد غفرت لكم, میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, کہ ان کی فضیلت ہے, اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا. اور یہ دوسری روایت میں آتا ہے قد وجبت لكم الجنہ, کیا ہے جنت تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے. سبحان اللہ, یہ اہل بدر. اور جیسے کہ بخاری میں یہ بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے, پوچھے ما تعدن اہل بدر فیکم, کیا ہے تم اہل بدر کو کیا سمجھتے ہو. کہتے ہیں من افضل المسلمین, مسلمانوں میں سب سے افضل لوگ یہ بدری لوگ. تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ, ہم لوگ بھی جو بدری فرشتے ہیں اس کو افضل سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, انسان تو انسان, فرشتے بھی افضل ہے. اور کہتے ہیں وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَيْعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی بیعت رضوان میں, حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی تھی, صلح ہوئی تھی, درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی, جو بیعت کیے ان میں سے کوئی بھی جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا. ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. کہتے کما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت شجرہ, جو اس شجرہ کے نیچے, درخت کے نیچے بیعت کیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بل قد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 1400, کہتے ہیں جبکہ وہ لوگ 1400 سے زیادہ تھے. تو یہ لوگ جو لوگ کیا ہے بیعت رضوان میں تھے وہ لوگ جہنم میں, اور جو لوگ دونوں میں تھے, بدری بھی ہے اور بیعت رضوان میں بھی تھے, ان لوگوں کی اور فضیلت, جیسے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, جو لوگ ان میں تھے تو ان کی اور فضیلت بڑھ گئی. اور کہتے ہیں وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل سنت والجماعت کیا ہے
گواہی دیتے ہیں جنت کی گواہی، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جنت کی گواہی دی. کہتے کالعشرۃ المبشرین، کالعشرۃ المبشرین، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. الحمدللہ ہم لوگ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جنتی صحابہ ہمیں جتنے ہو سکے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم لوگ گنائیں گے. تو 10 صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. عمر فی الجنہ، عمر جنتی. وعلی فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ. وطلحہ یعنی طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہے. وزبیر فی الجنہ، زبیر بن العوام. وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ. وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل فی الجنہ. وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کی بشارت سنائے 10 لوگوں کو. یہ 10 لوگ. وکثابت بن قیس بن شماس، اور ویسے ہی ثابت بن قیس بن شماس جن کی آواز بہت تیز تھی. آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی نہیں کرو، اور جیسے زور سے بات کیا کرتے ہو ایک دوسرے سے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے بات نہیں کیا کرو. تمہارا عمل کب برباد بھی ہو جائے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر ایسا کیے تو. ان کی آواز کافی تیز تھی، رونے لگے کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، وہ ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، وہ جو ہے جنتی صحابی ہے. انہ من اہل الجنہ، وہ بندہ ثابت بن قیس جنتی ہے. وغیرہم من الصحابہ، اور کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے، جیسے کہ امہات المؤمنین، سب کے سب جنتی ہیں. وازواجہ امہاتہم، جن کے بارے میں فرمایا. تو امہات المؤمنین سب کے سب جنتی. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے. عکاشہ بن محصن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انت منہم، تم انہی میں سے ہو. یہ صحابی عکاشہ بن محصن. اور ویسے ہی بلال رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سمعت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں نے تمہارے کہے چپلوں کی آواز جنت میں میرے سامنے سے سنی ہے. بلال رضی اللہ عنہ، بلال بن رباح. اور ویسے ہی کیا ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہتے ہیں صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی الارض انہ من اہل الجنہ الا لعبداللہ بن سلام. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی زندہ چلتے ہوئے کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ جنتی ہی سوائے عبداللہ ابن سلام کے، جو کہ یہودی تھے، اسلام لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جنتی قرار دیے. سعد بن معاذ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اہتز عرش الرحمن بموت سعد، کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ بھی جو ہے کانپ اٹھا. ابھی کیا ہے سعد بن معاذ کے موت کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا منادیل سعد فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا،
کہ جو رومال سعد بن معاذ کو جنت میں دی گئی ہے، یعنی جنت میں ہے نا، تو کہتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ہر چیز سے، دنیا میں ہر چیز سے اور دنیا سے افضل ہے، وہ کافی افضل ہے۔ اور ویسے ہی ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابی، عامر ابن الاقوع، سلمہ ابن الاقوع کے چاچا، ان کے بارے میں بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنتی ہے۔ وَإِنَّ عَامِرًا فِي الْجَنَّةِ، اور ایسے ہی سراقہ بن مالک کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمائے کہ جنت جو ہے کافی ساری ہے، جنت کافی ساری ہے، ان لہا جنان وان ابنک فی جنت الفردوس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ان کے ماں سے فرمائے کہ سراقہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ حصے میں جنت کے، انہا جنان، بہت سارے کیا ہے جنتیں ہیں، تمہارا بیٹا جو ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی والا میں، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے، وہ جنت فردوس میں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے علاوہ اور وہ جو کیا ہے کالی عورت، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے کہ اس بیڈی والا کی الجنہ، اور اس کے علاوہ بھی جو صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، من احب ان ينظر رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھے۔ کون تھے وہ صحابی جو یہ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، نہ ہی ہم اس سے زیادہ کریں گے، نہ ہی اس سے کم کریں گے؟ تو یہ سارے لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہے، اہل سنہ والجماعت بھی اس کی گواہی دیتے اور اس کو مانتے ہیں۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار سے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، قرآن سے، اجماع سے ثابت ہے، ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، ہم لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔